بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے ایک صنعت لگائی کہ جس میں مختلف قسم کی اشیاء کو تیار کیا جاتا تھا۔ ان تیار کردہ اشیاء میں سے دو اشیاء کی جن کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک پھٹکڑی تھی اور دوسری شکر تھی، اور آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے شکر کو حاصل کیا، اسی وجہ سے شکر کو شکر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ جب بھی روزہ افطار فرماتے تو آپ ہمیشہ میٹھی چیز سے افطار فرماتے تھے۔ اگر کوئی میٹھی چیز دستیاب نہ ہوتی تو آپ کھجور یا شکر کے ذریعے اپنا روزہ افطار فرماتے، اور جب آپ کو شکر دستیاب ہوتی اور آپ اپنا روزہ اس کے ذریعے افطار فرماتے تو آپ روزہ افطار فرمانے کے بعد پاس بیٹھے تمام افراد کو حکم دیتے کہ اس شکر کو تم اپنی بیماریوں کی دوا کے طور پہ استعمال کیا کرو۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ میرے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بخار کو دور کرنے کے لیے تم 10 درہم، جو کہ تقریباً 30 گرام مقدار بنتی ہے، اس 10 درہم کی مقدار کے برابر شکر کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کرو، انشاءاللہ تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی نفع بخش ہے کہ جس میں کسی قسم کا ضرر موجود نہیں ہے۔ راوی نے سوال کیا، مولا وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن میں کسی قسم کا نقصان موجود نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز ہے شکر اور دوسری چیز ہے انار۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پنیر کے اندر ضرر پایا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کا نفع موجود نہیں، ویسے ہی شکر کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں پایا جاتا بلکہ یہ ہر حال میں نفع بخش ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک شکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں، اور آپ نے اس بات میں اس قدر مبالغہ فرمایا، کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس 1000 درہم ہو اور وہ ان تمام رقم کے عوض شکر خرید لے تو اس کا یہ عمل اسراف شمار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ان احادیث کی روشنی میں شکر کو بطور دوا کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ممکن ہے یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ شکر آیا انسان کی ہر قسم کی بیماری کے لیے مفید فائدہ ہے یا فقط اور فقط خاص قسم کی بیماری جیسا کہ نزلہ زکام وغیرہ یا بخار وغیرہ اس کے لیے مفید فائدہ ہے؟ تو اگرچہ اس کے متعلق ہمارے پاس کثیر احادیث موجود ہے کہ جس میں کہا گیا کہ یہ ہر ایک بیماری کے لیے دوا شمار ہوتی ہے، لیکن وہ تمام روایت ایسی ہیں کہ جن کی سند ضعیف ہے، تو لہٰذا بطور عمومی ہم اس کو دوا کے اخذ نہیں کر سکتے بلکہ فقط ان خاص بیماری کے لیے کہ جن کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ بخار کو بیان کیا گیا یا نزلہ زکام کو، بلکہ بطور عمومی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ بیماری کہ جس کی وجہ سے بخار عارض ہوتا ہے اس کے لیے شکر مفید ثابت ہوتی ہے۔ البتہ شکر سے مراد ہمارے زمانے کی چینی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو چینی ہے اس میں کسی قسم کا فائدہ نہیں بلکہ اس میں نقصان پایا جاتا ہے، اور ایک جانب سے اس کا حد سے زیادہ استعمال کرنا جس طرح اسراف شمار ہوتا ہے، ویسے ہی دوسری جانب سے یہ کئی ایک بیماریوں کو بھی جنم دیتا ہے کہ جس میں شوگر جیسی بڑی بیماریاں اور دیگر کئی بیماریاں شامل ہیں۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔